یہ سارا پیغام اللہ کی وحدانیت کا پیغام، پیغمبروں کی حرمت کا پیغام، تعلق باللہ کی کیفیت میں آنے والوں کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کا مقام۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر سارا عربستان جمع ہوا اور انہوں نے یلغار کی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، کیونکہ آپ ایرانی النسل تھے، اور الگ میں جاؤں گا صرف سلمان فارسی کی طرف تو بہت گفتگو پھیل جائے گی، کیا مقام مرتبہ اور کیا پہچان تھی کہ نبی کی آمد کی بشارت ہوئی، خواب میں دیکھا کہاں آئیں گے، کھجوروں کے نخلستان میں آئیں گے، چل پڑے گھر سے چل، شہزادے اپنے دور کے چل پڑے کس کی محبت میں؟ اس خواب کو دیکھ کر نبی کی چاہت میں نکل پڑے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، بیچ دیا، گھومتے گھماتے جب اس مدینہ منورہ پہنچے تو درختوں کو دیکھ کے پہچان لیا یہی ہوتا ہے، یہ ہے سلمان فارسی۔ آپ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بہت بڑا ہجوم آ رہا ہے تو خندق کھودتے ہیں۔ ایران میں طریقہ ہے کہ اپنے اور مخالفین کے درمیان بہت گہری خندق کھودتے تھے اور بعض اوقات میں آگ لگا دیتے تاکہ دشمن ادھر نہ آ سکے۔ خندق کا مشورہ، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس جنگ کو۔ جو لوگ گئے ہیں وہاں انہیں معلوم ہے، کبھی بھی اس کی باقیات وہاں موجود ہیں جو خندق کو دی گئی تھی۔ وہاں پہ دونوں لشکر آمنے سامنے، ایک طرف سارا پورے قریش اور پورا عربستان، اور دوسری طرف اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب۔ اچھا، پہلے زمانے جنگیں بہت زوردار نہیں ہوتی تھی، ایک دن 4-5 مارکے ہوئے پھر رک گئے، پھر دوسرے دن 4-5 مارکے ہوئے، سورما میدان میں اترے اور ان کا مقابلہ ہوا، پھر رک گئے، اس چلتا تھا۔ تو ایک عبداللہ ابن عبدیوت نامی ایک عرب کا بہت زور آور خورما تھا، اس کو بھی لوگ گھیر کے لائے تھے جنگ کے لیے، اور اس کا نام ہی کی بڑی دہشت تھی۔ جب کچھ دن گزر گئے جنگ کی طرف، ایک دن وہ پتھر ڈال کے خندق کو انہوں نے چھوٹا کر دیا اور وہاں سے وہ نکل کر کود کر گھوڑے پہ اس طرف آ گیا، اور اس نے آگے بڑی سخت باتیں کی، اے محمد بھیجو اگر تمہارے پاس کوئی مرد ہے، اے محمد تمہارے پاس ساری کیا عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں۔ یہ طرح کی بہت سخت جملے جو پہلے زمانے میں جنگوں میں کہے جاتے تھے، یہ جملے اسے کہے، پورے مجمع پہ سناٹا چھایا رہا۔ جب اس نے بہت سخت باتیں کی تو مولا کائنات کھڑے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے علی بیٹھو، دنیا کو بہت کچھ دکھانا پڑتا ہے، تا قیامت تک کے لیے دکھانا ہے کہ فکری سربلندی کیا ہوتی ہے اور محدودیت کیا ہوتی ہے۔ دوبارہ اس نے سخت باتیں کی، پھر مولا کھڑے ہوئے۔ جب تیسری بار اس نے انتہائی سخت بیہودہ کلمات ادا کیے عبداللہ ابن عبدیوت نے، تو پھر مولا کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا، اپنا امامہ مبارک، اپنی دستار مبارک، اپنا یہ عباء مبارک، اپنی تلوار، اس کی نبی کی تلوار ہے، ذہن میں رکھیے گا، نبی کی تلوار پکڑنے کے لیے علی کا ہاتھ چاہیے، نبی کی تلوار تھامنے کے لیے وہ طاقت چاہیے، اور کہاں ملتی ہے؟ سب کچھ عطا کیا، ڈھال عطا کیا۔ جب آپ چلنے لگے تو اللہ کے نبی نے عجیب و غریب اللہ فرمایا، تا قیامت تک کے لیے فرمایا کہ آج کل کفر اور کل اسلام کی جنگ ہے، اور جانے والا یہ جا رہا ہے، جو میرا بھائی جنرل علی جا رہا ہے، یہ کل اسلام اور کل کفر کی جنگ میں شامل ہونے کی جا رہا ہے، اور علی کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے بھی زیادہ ہے جو ضرب لگائی۔ اور پہنچے، آگے پہنچے تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ نے کہا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، ہر غزوے میں علی کی تلوار کے نیچے بڑے بڑے روزائے قریش آئے، ان کے دلوں میں علی کا بغض رچا بسا ہوا تھا، ان کے بڑے کام آئے تھے علی کے ہاتھوں سے۔ مائیں بچوں کو جوش دلاتی تھی، میرا باپ مر گیا اور تو گھر میں چوڑیاں پہنے بیٹھا ہے، ایسی باتیں اس دور میں ہوتی جاتی تھی۔ بہرحال تو جب مولا کائنات آگے بڑھے اور اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ انتہائی طاقتور اور بہت لہیم شہین تھا وہ،
کتابوں میں مختلف انداز کی چھڑا بھی آئی ہے، یہ مقام پہ یہ بھی پڑھا دیکھنے کو ملا کہ آتے ہی اس نے یہ کیا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے گھوڑے کے پچھلے دونوں پیر کاٹ دیا اس نے عبداللہ ابن ابی، یہ کیا ابھی اب جنگ یعنی کہ فائنل بات ہوگی جو بھی ہوگا، کاٹ دیا اس نے، گھوڑا انتہائی تکلیف سے بلبلانے لگا۔ اس کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا تو مولا کائنات نے بھی اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ ایک مقام پر یہ ہے، اور ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ آپ نے جب اس نے حملہ کیا آپ پر تو آپ کی جو ڈھال تھی اس کو چیرتی ہوئی تلوار آپ کے پیشانی پہ لگی، اور جب آپ نے پلٹ کے وار کیا تو علی نے عبداللہ ابن عبدیوت کا وہ دایاں ہاتھ ہی پورے وجود سے کاٹ دیا۔ بہرحال یہ وہ جنگ تھی جس میں علی کی فتح مندی نے پورے عربستان کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایک واقعے کے بعد پھر مقابلے میں کوئی رکا نہیں، اللہ کی جانب سے مدد آ گئی، آندھی و طوفان برپا ہو گیا اور سارا لشکر بکھر بکھر ہو گیا۔ تو سوچے صدیوں تک یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے، اس شخص کی طاقت علی کی وجہ سے ہم رسوا ہو گئے، اس شخص کی وجہ سے ہمارا خاندانہ مٹ گیا۔ تو دلوں میں کیسی کجی اور ٹیڑھپن اور کیسا حسد ہوگا علی کے حوالے سے، ہوگا اور ہے، ہوتا ہی رہے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔